اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الامام جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام اذا مات المؤمن الفقیہ ظلم فی الاسلام ظلمۃ لا یسدوها شیء۔ آج رحلت خطیب عظیم الشان عالم بے نظیر حضرت آیت اللہ العلامہ طالب جوہری النجفی طابہ سرا ہے، تو میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک شعر سے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج آپ کے رحلت کا روز ہے اور ولادت حضرت ابو طالب ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ طالب تھے دن چنا ابو طالب کا اس لیے، طالب تھے دن چنا ابو طالب کا اس لیے، یوں حسن انتخاب میں بھی جوہری رہے۔ حضرت علامہ طالب جوہری کی شخصیت پر چند دقیقے گفتگو کرنے سے پہلے صادق آل محمد کے ان فقروں کا ترجمہ کرتا چلوں کہ آپ نے فرمایا جب کوئی مومن فقیہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اسلام میں ایسا خلا واقع پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کو کوئی بھی چیز پورا نہیں کر سکتی۔ عالم علم ربانی، حافظ آیات قرآنی، خوش فکر شیریں بیاں، خطیب شام غریباں، مفسر قول خدا، شارح حدیث کربلا، چشم و چراغ حوضہ الامام الاتقیہ یعنی حوضہ علمیہ نجف اشرف، محافظ عقائد تشیع، خطیب مستحسن و ادیب بے نظیر، جس نے علوم آل محمد سے لوگوں کے دلوں کی تاریکی کو دور کیا اور چراغ علم سے جہالت کے دامن کو تار تار کیا۔ علامہ طالب جوہری طابہ سرا کی رحلت ایک عالمانہ خطابت کے عہد کا زرعی خاتمہ ہے۔ تفسیری، فقہی، ادبی، کلامی جواہر سے لبریز خطابت، محکم اور قدرت بیانی سے مالا مال تکلم، حضرت آیت اللہ العلامہ طالب جوہری النجفی طابہ سرا ہندوستان کے صوبہ بہار کے شہر پٹنہ میں 27 اگست 1939 کو پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد کے زیر سایہ حاصل کی اور اس کے بعد حضرت علامہ طالب جوہری تقریباً 1949 کو اپنے والد کے ہمراہ شہر کراچی تشریف لے آئے اور پھر آپ نے کراچی سے اعلیٰ تعلیم کے لیے حوزہ علمیہ نجف اشرف کا سفر کیا۔ 10 سال آپ حوزہ علمیہ نجف اشرف میں رہے اور آپ نے اس زمانے کے جید اور کبار علماء اعلام سے استفادہ کیا، جن میں سر فہرست حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم طابہ سرا، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم الخوئی طابہ سرا، حضرت آیت اللہ شہید محمد باقر الصدر، حضرت آیت اللہ سید عبداللہ الشیرازی، حضرت آیت اللہ سید علی رفانی، حضرت آیت اللہ محمد البغدادی جیسے علماء اعلام کا نام سر فہرست ہے جو آپ کے اساتذہ ہیں۔ علامہ طالب جوہری علیہ الرحمہ کی شناخت ساری دنیا میں ایک خطیب کی حیثیت سے رہی، لیکن علامہ طالب جوہری صرف خطیب ہی نہیں تھے بلکہ خطیب ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین مفکر، بہترین ادیب، بہترین شاعر، بہترین مؤلف، بہترین محقق بھی تھے۔ اور جب آپ 10 سال حوزہ علمیہ نجف اشرف میں رہے اور واپس 10 سال کے بعد پاکستان گئے، اپنے وطن آپ لوٹے، تو آپ نے اس زمانے کے علماء اعلام سے اجازات اجتہاد اور اجازات روات حاصل کیے۔ علامہ طالب جوہری چونکہ آپ کا تعلق ادب سے تھا، چاہے عربی ادب ہو یا فارسی ادب یا اردو ادب، اور جو انسان ادیب ہوتا ہے اس کا شاعر ہونا ایک فطری ہے۔ حضرت علامہ طالب جوہری نے 8 سال کی عمر سے ہی شاعری کا آغاز کر دیا تھا، لیکن یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا اور حضرت آیت اللہ طالب جوہری نے 1968 میں سب سے پہلا مرثیہ وجود باری تعالیٰ کے عنوان سے کہا، جو آج بھی موجود ہے۔ حضرت علامہ طالب جوہری نے جہاں خدمت ولایت منبر کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے کیا، وہیں پر علامہ طالب جوہری نے اپنے قلم کے ذریعے سے بھی جہاد کیا۔
جب ہم آپ کی تالیفات پہ نظر کرتے ہیں تو علوم تفسیر کے اندر تفسیر احسن الحدیث، تفسیر قرآن میں جو آپ کی کتاب ہے، جس سے علماء، خطبہ، ذاکرین نے بھرپور استفادہ کیا اور آگے بھی انشاءاللہ استفادہ ہوتا رہے گا۔ جب ہم نظر کرتے ہیں مقاتل کی کتب پر تو پھر آپ کی کتاب حدیث کربلا ہمیشہ کربلا کی یاد کو تازہ کراتی رہے گی۔ اور جب علم کلام پہ ہم لوگ نظر کرتے ہیں تو آپ کی علم کلام پہ لکھی گئی کتابوں میں ذکر معصوم، نظام حیات انسانی، خلفائے اثنا عشر، علامات ظہور مہدی جیسی مارکۃ الآراء کتب موجود ہیں۔ آپ چونکہ شاعر تھے تو آپ کی شاعری کے مجموعہ کلام بھی حرف نمو، پس آفاق اور شاخ صدا کے عنوان سے موجود ہیں۔ حضرت علامہ رشید ترابی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے 1975 سے باقاعدہ نشتر پارک کے ممبر سے عشرۂ اولیٰ کو خطاب کرنے کا بیڑا اٹھایا، اور تقریباً 10 سال سے بھی زیادہ یہ سلسلہ مستقل کنٹینیو چلتا رہا، اور اس کے بعد بھی آپ اس عشرے کو خطاب کرتے رہے۔ نشتر پارک کو آپ نے یقیناً ایک پہچان دلائی، اگرچہ اس سے پہلے بھی ایک عہد علامہ رشید ترابی کا عہد تھا جس نے نشتر پارک کو شناخت دلائی تھی، لیکن علامہ طالب جوہری نے مزید نشتر پارک کے معیار کو بام عروج پہ پہنچایا۔ جب ہم خطبہ پہ نظر کرتے ہیں تو حضرت علامہ ابن حسن نونہروی کا عہد وہ ایسا عہد تھا کہ جب علامہ ابن حسن نونہروی دنیا سے گئے تو لوگ پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا۔ بہت سارے خطبہ ہمارے سامنے آئے جس میں تبلیغی مجالس کے حوالے سے حضرت علامہ غلام عسکری، مناظرے کے حوالے سے خطیب اکبر مرزا محمد اطہر تابع ثرا، خطیب الایمان علامہ مظفر حسین طاہر جرولی اور دیگر خطبہ، مثلا رئیس الواعظین کرار حسین صاحب، مزید کافی خطبہ نے اپنی شناخت ظاہر کی، لیکن علامہ ابن حسن نونہروی کے بعد جو خطابت کو باب عروج پہ پہنچایا ان میں سر فہرست نام علامہ رشید ترابی کا محفوظ ہو چکا ہے۔ علامہ رشید ترابی جب اس دنیا سے گئے ان کا عہد تمام ہوا، اب یہاں سے عہد علامہ طالب جوہری شروع ہوا، اور علامہ طالب جوہری نے مزید اس عہد کو جو عہد علامہ ابن حسن نونہروی تھا، جو عہد علامہ رشید ترابی تھا، اس خطابت کو مزید بام عروج پہ پہنچایا۔ بہرحال علامہ طالب جوہری کی شناخت جہاں بھی ذکر قرآن اور خطابت آئے گا، تیسرا لفظ علامہ طالب جوہری کا انسان کے ذہن میں سما جاتا ہے۔ قرآن کی آیات سے استنباط اور استدلال کرنا یہ علامہ طالب جوہری کا وہ کمال تھا کہ آپ ایک ہی آیت سے مختلف عناوین اور مضامین کو اخذ کرتے تھے، اور لوگوں کے سامنے علم کلام اور مناظرے کے وہ مضامین پیش کرتے تھے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی داد تحسین دیے بغیر نہیں رہ پاتے تھے۔ بہرحال ساری دنیا سوگوار ہے، اور علامہ رشید ترابی کا عہد ختم ہوا، علامہ ابن حسن نونہروی کا عہد ختم ہوا۔ آج مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ظاہری طور پر علامہ طالب جوہری کا عہد بھی یہاں پر تمام ہوا، اگرچہ علامہ طالب جوہری کا عہد ان کی خطابت اور ان کی کتب کے ذریعے سے جاری و ساری رہے گا۔ علامہ طالب جوہری سے میری کئی ملاقاتیں ہیں، جب مجھ حقیر کو شہر کراچی مجالس اعضاء سے خطاب کرنے کے لیے عشرۂ اولیٰ کے موقع پر کئی مرتبہ شرف حاصل ہوا۔ کراچی پہنچنے کے بعد جو سب سے اہم خواہش ہوتی تھی وہ یہی ہوتی تھی کہ علامہ طالب جوہری سے ملاقات ہو اور ان سے استفادہ کیا جائے، ان کے تجربات کو سنا جائے، ان سے کچھ علمی استفادہ حاصل ہو۔ کئی مرتبہ کی میری ملاقاتیں ابھی چھوٹے سے ویڈیو میں ساری چیزوں کو میں پیش نہیں کر سکتا۔ بہرحال علامہ طالب جوہری آج وہاں پہنچ گئے کہ ساری زندگی جن کی ولایت کا منبر سے دفاع کرتے رہے۔ آج چونکہ جشن ابو طالب بھی ہے، نہ جانے کیا منظر ہوگا کہ جہاں پر اصحاب امیر المومنین تشریف فرما ہوں گے، ائمہ ہدیٰ موجود ہوں گے۔ یقیناً علامہ طالب جوہری بھی آج مدح خانہ حضرت ابو طالب میں وہاں پر پس قبر اشعار بھی پڑھ رہے ہوں گے اور خطابت بھی کر رہے ہوں گے۔ تمام مؤمنین سے التماس ہے کہ حضرت علامہ طالب جوہری کے لیے دعائے مغفرت اور ان کے حق میں
ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ارسال فرما دیں۔ میں اس موقع پر ان کے فرزندان خصوصاً علامہ امجد جوہری اور علامہ ریاض جوہری کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ تمام حوزات علمیہ کے طلاب اور افاضل، اساتذہ، مراجع اعظام، خصوصاً اپنے زمانے کے امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اس ایک شعر پر اپنی بات کو تمام کرتا ہوں کہ علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے، چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے۔ والحمدللہ رب العالمین۔